ایک سوال اور اس کے بعد ایک آئی ایم ایف کے بارے میں. شہباز شریف صاحب نے انٹرویو میں آپ نے سنوں نے کہا جی کہ جنرل فیض اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے نوید مختار تھے قائد, انہوں نے 2018 میں کہا تھا کہ آپ ملاقات, انہوں نے کہا جی کہ آپ نواز شریف کو بائی پاس کر کے وزیر اعظم آپ کو بنا دیا جائے گا, اور لیکن شہباز صاحب نے اپنے بھائی کی پینٹ میں اس وقت چھرا نہیں گھوپا, یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا. تو کیا شہباز شریف کو وہ اس وقت وہ کر لینی چاہیے تھی قبول, اور شاید پاکستان آج ان حالات میں نہیں ہوتا اور عمران خان سے پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہوتا؟ دیکھیں آج کیا تاریخ ہو رہی ہے؟ جی 16 مارچ 2023 کو پہلی بار سندیلا صاحب نے شہباز شریف کے بارے میں سوال تو مجھ سے کر دیا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اس کو تاریخ میں رقم ہونی مجھ چاہیے. پہ الزام ہے, یہ مجھ پہ الزام ہے. اور شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے 14 مارچ 2023 کو پہلے لب کشائی کی. کیا یہ بات پہلے نہیں کر دینی چاہیے تھی؟ بہت پہلے کر دینی چاہیے. کیا یہ بات 4 سال پہلے 5 سال پہلے نہیں کہنی چاہیے تھی؟ میں نے نہیں آپ کو کہا آپ کے پروگرام پہ کہ مجھے کیا بتایا گیا؟ مجھے 2017 میں بتایا گیا کہ کتاب نہیں لکھنی, منہ نہیں کھولنا, عمران خان کے بارے میں جو بولا اس کو اڑا دیا جائے گا. اور جب میں نے شہباز شریف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, لیکن نواز شریف مریم نواز پہ کاٹا لگے. یہی بات میں نے آپ کو بار بار کی. بالکل بولی آپ نے بار بار. اب شہباز شریف صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, پہلے کرنی چاہیے تھی, اور قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ بات کرنی چاہیے تھی. قبول کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ شہباز شریف اگر سی ایم بنے ہیں اس وجہ سے بنے ہیں کیونکہ نواز شریف قائد تھا. نواز شریف کسی کو بھی سی ایم بنا سکتا تھا اگر ان کو, اور یہ شہباز شریف صاحب مانتے ہیں, جانتے ہیں, اور وہ انہوں نے آج یہ بات کی ہے. لیکن اگین تاثر کی بات ہے, آپ نہیں بولے تو لگا کہ کچھ مسئلہ ہے, سرگوشیاں ہوتی رہیں, چمگوئیاں ہوتی رہیں. یہ بات کرنی چاہیے تھی. اور 2018 میں جو ہوا وہ ریگنگ ہوئی. وہ بہرحال میری اطلاع یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانے لگے تھے وزیر اعظم, ان کو صرف پی ایم ایل این توڑنے کے لیے یہ بات کی جا رہی تھی. ڈاج کیا جا رہا تھا وہاں پہ, وہ ڈاج کیا جا رہا تھا. اور یہ بھی میری اطلاع ہے کہ 2017 سے پہلے سے بھی یہ چل رہا تھا. 2018 میں ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ بات ہوئی. یہ بھی میری اطلاع ہے کہ 2018 19 20 میں یہ باتیں چلتی گئی ان کو, لیکن کنڈیشن کیا تھی؟ بھائی سے علیحدہ. اور یہ 2003 سے ان کو آفر ہے, یہ مشرف کے زمانے سے ان کو آفر ہے. یہ مجھے ایک یو کے پارلیمنٹیرین نے بتایا کہ تب مجھے بھیجا گیا اور کہا کہ بھائی سے علیحدہ ہو جاؤ. تو وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس وقت بڑے میاں شریف صاحب حیات تھے, مشرف کے دور میں. بالکل مشرف کے دور میں. اور یہ مجھے یو کے ایک ہاؤس آف کامنز کے ایم پی نے یہ بات کی, 2 لوگوں کے سامنے یہ بات کی. اور یہ بات لیکن شہباز شریف کو توڑنے کی یا میم میں سے نون میں سے شین نکالنے کی خواہش تھی, وہ خواہش رہی اور وہ ابھی بھی خواہش ہے. اس وقت بھی یہ جو کھیم جو جہاں تک پہنچا ہے وہ پنجاب کو توڑنے ہی کا تھا, کیونکہ دیکھیں جو نون کی پاور ہے وہ پنجاب میں ہے. نون کی پاور پنجاب میں کور پاور ابھی بھی ہے. ٹی وی پہ تاثر لگ رہا ہے کہ جی سب سے مقبول جماعت, سب سے مقبول جماعت نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ جو بیٹھے ہیں, جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں, سارے لوگ ان ٹاک شوز کو جو دیکھتے ہیں وہ نہیں ووٹ ڈالتے. آپ کا جو رورل پنجاب ہے وہ نہیں ووٹ ڈالتا پی ٹی آئی کو, وہ اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے. آپ چلے جائیں گجرانوالا, نہیں ڈالتے. اور وہ خاندان میں جو ایک دکا جو لڑکا جو لاہور چلا جاتا ہے, کہیں سے کافی خرید کے تھوڑا سا ورگلایا جاتا ہے, اس کو اس کی فیملی کہتی ہے. میں گئی ہوں ایسے گھروں میں, انہوں نے کہا جی اس لڑکے کو سمجھائیں جس کو یہ فالو کر رہا ہے وہ تو دین ایمان ہی نہیں مانتا. ایسے لوگوں نے مجھے کہا ہے, خواتین نے مجھے یہ بات کہا ہے. تو جو کور ووٹ تھا وہ پنجاب کا ووٹ تھا, اور یہ سمجھنے والی بات تھی. مجھے لگتا ہے شاید میں غلط ہوں کہ یہ جو ووٹ کا اب بٹوارا ہو رہا ہے پنجاب میں, یہ ڈیزائن تھا اور وہ کچھ حد تک مجھے لگتا ہے کہ اچیو شاید ہو چکا ہو. یہ تو اب 30 اپریل کو پتا چلے گا کہ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ پنجابی کا الیکشن ہے, میٹر کرتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. صاف جو بات پنجاب ہے. میں ہے وہ مرکز میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو نہ ہو, جنرل الیکشن کیا میٹر کرتا ہے؟ میٹر صرف پنجاب کا الیکشن کرتا ہے.
اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا جو جس کو میرا خیال ہے کریڈٹ نہیں دیا جاتا، وہ دینا چاہیے کہ گزشتہ 4-5 سال میں انہوں نے اپنی سیاسی حکومت کو جس طرح سے ہولڈ کراچی میں رکھا ہے، بڑی بات ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ پاور شیئرنگ انہوں نے کی، جے آئی کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھی، اور انہوں نے پھر چپ چاپ کر کے کام بھی کیا جو کہ پنجاب میں کرنا چاہیے تھا. اور پی ایم ایل این سے یہ کچھ بھول ہوئی ہیں. اگر خواتین کی سن لیں، اگر خیر خواہوں کی سن لیں، اگر اپنے سے کم عمر لوگوں کی سن لیں، شاید ہم کچھ تھوڑا بہت جانتے ہوں. میں تھوڑا بہت امید جانتے کرتی ہوں کہ جو اوپر شاید آئندہ سن لیں. پتہ نہیں جی، میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ زیادہ دیر نہ ہو گئی ہو. زیادہ دیر نہیں ہو گیا. آخری سوال جی، آئی ایم ایف سے معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب ناکام ہو گئے ہیں، لیکن ماضی میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں. کیا ڈار صاحب ناکام ہوں گے جی؟ دیکھیں، میں نے آپ ہی کو شاید انٹرویو میں یہ بات کی تھی جب ہم ادھر ڈی سی میں بیٹھے ہوئے تھے، جی اور میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اب جو آ رہے ہیں یہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب کو کھلا ہاتھ بھی ملتا تھا، فری ہینڈ ملتا تھا. اس کے علاوہ جن حالات میں وہ آتے تھے وہ ایسے نہیں تھے. دیکھیں نا، ہر وقت کی کوئی مطلب اگر آپ کو ٹوٹی ہوئی بالکل ڈیمولش بلڈنگ ملے تو آپ کو اس کو زمین سے اثر نو سے کھڑا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جب ٹائم بھی بہت تھوڑا ملے ساتھ میں. اس میں ٹائم بھی تھوڑا ملے، اس وجہ سے میں نے ڈار صاحب کو کہا تھا کہ ابھی نہ آئے. میں نے لٹرلی یہ کہا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور 2 باتیں یہ بھی ہوئی ہیں کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب نے سپٹمبر میں جو اگریمنٹ کی تھی تو اس اگریمنٹ میں بھی پھر تاخیر ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط مانی تھی. اگر اس وقت کر لیتے تو تاخیر کی وجہ سے بھی کچھ مسائل بنے ہیں، اور ظاہر ہے سیاسی دباؤ بھی تھا. دیکھیں نا، اس وقت جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو بھی مینج کرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط ہے، وہ شرائط تو شوکت طرین صاحب کر کے گئے ہوئے نا. جی بالکل. وہ تو اس کا گناہ تو اسد عمر کے بھی سر نہیں جا رہا. وہ جو شرائط ہیں، جو خون معیشت کا کر کے گئے ہیں، جو ایک بہت ہی میں کہتی ہوں خودکش قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے، وہ تو وہ کر کے گئے ہیں. وہ تو شرائط اب ماننی پڑے گی کیونکہ وہ تو ہے. اور وقت بڑا کم ہے. اب وقت اکتوبر تک تھا، وقت اکتوبر تک بھی نہیں ہے، وقت اپریل تک آ گیا. جی سو حالات وہ نہیں ہے. 2013 میں جب آنے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ ڈار صاحب نے سعودی گورنمنٹ نے ان کو ایک جو ایک اگریمنٹ تھی وہ ہو چکی تھی، یعنی اوتھ لینے سے پہلے ارینجمنٹ ہو چکی تھی، اور زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو ٹرانسفر کیا تو ایک تمیز سے ٹرانسفر ہوئی، کوئی طوفان بدتمیزی نہیں ہوئی، ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا. یہ حالات مختلف ہیں. میں ذرا بھر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی طرح سے بھی کسی کو فری پاس دے رہی ہوں. الٹیمیٹلی آپ نے دیکھیں لیا ذمہ داری، آپ نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں، اور یہ باتیں بھی شاید نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن الٹیمیٹلی لوگ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کس نے دعوت دی. لوگ آج جس نے برگر کھلایا ہوتا ہے وہ یاد رکھتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سمپل سی بات ہے. جن نے آج دیگ پکائی ہے وہی چاچا ماما ہے، پچھلے دی بھول جاؤ. ہاں، جس نے آج پلاؤ کھلایا اسی کو یاد رکھیں گے. یہ دنیا کا نظام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کر کے گیا ہے، کر کے تو گئے ہیں، وہ تو آئے اس ڈیزائن سے تھے. بالکل اسی ڈیزائن سے. وہ تو ایجنڈا یہی تھا کہ اکنامک ہٹ مین تھیوری تھی، وہ تو کر کے یہ گئے تھے. لیکن دیکھیے آج پرسوں میں دیکھتی تھی آئی بی اے میں اسد عمر صاحب کو میڈل پہنائے جا رہے تھے. اسد عمر صاحب کو، جن کو انہی کی حکومت نے واٹس ایپ میسج دے کے ہٹا دیا تھا. کچھ مہینوں اپنی کے بعد حکومت نے اپنے پوسٹر بوائے کو، ہاں اپنے پوسٹر بوائے کو بٹا دیا تھا. لیکن آئی بی اے والے ایک سیاسی شخصیت کو بلا رہے ہیں اور اس کو میڈل پہنچا رہے کہ جی وہ ہمارا سٹار ہے. تو کون سا سٹار؟ کیا کیا اس نے؟ کچھ بتائے تو صحیح. اور بچے معصوم دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی، اس کراچی والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے اور ہم یہاں پہ ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی اتنی غلط بات تو نہیں کر رہے تھے. تو اگین یہ پارٹی ڈسپلن کا مسئلہ ہے. آئی ہوپ
آئی ہوپ کہ ہماری جو باتیں ہیں لوگوں کو میری باتیں بڑی بری لگتی ہوں گی، لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں 5 سال بعد آپ کو میری بات یہ یاد آئے گی. میں نے 5 سال پہلے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے ڈالر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آگے انتشار کیا ہونے والا ہے، یہ کیوں قوم کو بٹوارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے کم از کم 4-5 سال، دیکھیں میں نے کتاب کب لکھی تھی، وہ باتیں اب آ رہی ہیں. اب لوگوں پہ فلمیں بھی بن رہی ہیں. میں نے تو، مجھے تو نہ کسی نے سپورٹ کیا، نہ میری وہ اس طرح کی پذیرائی کی، لیکن میرا فرض بنتا تھا کہ میں کہہ جاؤں کہ یہ ہوگا، اور وہ ہوا ہے. اور مجھے اچھا نہیں لگتا جب میری باتیں سچ ہوتی ہیں. میں جب بات کرتی ہوں تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، اللہ کرے کہ میں جو باتیں، جس کا مجھے ڈر ہے، جس کا وہ مجھے غلط. خوف ہے، وہ غلط ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے جی اس ملک پر بھی، اور آپ کے جو تحفظات ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے وہ ایسا ہو، بالکل ایسا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رکھے، اور آمین آمین. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ